بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر. آج میرا آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 2 ہے. ہم آئین سازی کی تاریخ کا جائزہ لے رہے تھے. پہلی آئین ساز اسمبلی بنی. اس نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس کی. اس کے بعد آئین سازی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کو انگریزی میں بیسک پرنسپلز کمیٹی کہتے ہیں. اس کے اراکین کی تعداد 25 تھی. اس کے چیئرمین وزیر اعظم تھے. لہٰذا آئین کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے 4 ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی گئیں. ایک علماء کرام پر مشتمل تعلیمات اسلامی بورڈ بھی بنایا گیا تاکہ جو آئین ہے اس کی نظریاتی اساس کا جائزہ لیا جا سکے اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے نمائندوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو. اب آئین سازی کا کام آگے بڑھا. پہلی آئین ساز جو یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، اس نے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی. یہ رپورٹ 28 سپٹمبر 1950 میں پیش کی گئی. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یہ رپورٹ پیش کی. اس پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں صوبوں میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان ایک وحدت تھا اور مغربی پاکستان 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر مشتمل تھا. لہٰذا مشرقی پاکستان کے عوام اور ان کے لیڈرز یہ کہتے تھے کہ آبادی کے اعتبار سے ہماری تعداد زیادہ ہے تو ریپریزنٹیشن بھی ہمیں زیادہ ملنی چاہیے. لہٰذا اس رپورٹ کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں انتہائی ناپسند کیا گیا. اور اس سے پہلے کہ یہ جو کمیٹی تھی اپنی دوسری رپورٹ پیش کرتی، 16 اکتوبر 1951 کو ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. تو ملک جو تھا وہ پھر سے ایک بحران کا شکار ہو گیا. قائد اعظم کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین ہمارے دوسرے گورنر جنرل بنے تھے. بچوں پھر وہ ہوا ایسے کہ لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد یہ کیا گیا کہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل کے عہدے سے ہٹا کے پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. اب خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بھی رہ چکے تھے اور دوسرے وزیر اعظم بھی تھے، اور ملک کے تیسرے وزیر اعظم ملک غلام محمد جو تھے ان کو بنایا گیا تھا. لہٰذا اب دوسری رپورٹ جو تھی وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے پیش کی. یہ رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو مرکزی اسمبلی کے سامنے پیش کی، جو کہ آئین ساز ادارہ بھی تھا اور جو پاکستان کے لیے آئین بھی بنا رہا تھا. لہٰذا اس رپورٹ کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ملک کی جو مقننہ ہوگی، جس کو انگریزی میں لیجسلیچر کہتے ہیں، اس کے 2 ایوان ہوں گے، ایوان بالا اور ایوان زیری. ایوان بالا کو انگریزی میں اپر ہاؤس کہتے ہیں اور ایوان زیری کو انگریزی میں لوور ہاؤس کہتے ہیں. تو ایوان بالا کے اراکین کی تعداد 120 ہوگی اور ایوان زیری کے اراکین کی تعداد 400 ہوگی. اب ہوا اس طرح سے تھا کہ یہ جو 120 اراکین تھے، ان کو ملک کے دونوں جو علاقے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان میں برابر تقسیم کیا جانا تھا. اور ایوان زیری کی جو 400 نشستیں تھیں، ان کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جانی تھی. لہٰذا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں کو قانون سازی میں برتری جو تھی وہ حاصل ہونا تھی، اور جو ریاست کا سربراہ تھا وہ صدر مملکت، اور صوبائی خود مختاری جو تھی اس کا پورا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا. دوسری رپورٹ کو بھی دونوں صوبوں میں جو تھا وہ ناپسند کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ نامکمل ہے. اس کے بعد بچوں اس طرح سے ہوا کہ آئین سازی کا کام جو تھا وہ پھر تاخیر میں پڑ گیا. جو ہمارے گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد، انہوں نے یہ کہا کہ دونوں جو علاقے ہیں، ادھر سے مغربی پاکستان جو تھا وہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، وہ مشرقی پاکستان 1 صوبے پر مشتمل تھا. ان 5 کا اس رپورٹ پر کنسنسس نہیں تھا. تو جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، انہوں نے یہ کہا کہ یہ
یہ رپورٹ بھی نامکمل ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپریل 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد علی بوگرا پاکستان کے جو تھے وہ تیسرے وزیر اعظم بنے۔ وہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کو وہاں سے بلایا گیا اور ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ آئین سازی کا کام جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ بچوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلی آئین ساز اسمبلی جو تھی اس کے جو تیسرے وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے اب آگے آئین ساز اسمبلی کے کام کو چلایا۔ اب محمد علی بوگرا جو تھے، انہوں نے 6 مہینے کی تگ کے بعد ایک فارمولہ پیش کیا۔ پہلے تو انہوں نے 16 اپریل 1953 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا اوتھ لیا اور پھر جو تھا آئین سازی کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے آئین سازی کا یہ فارمولہ 1953 میں اسمبلی کے سامنے پیش کیا۔ اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ملک کی جو مقننہ ہے اس کے 2 ایوان ہوں گے۔ بچوں، اس سلسلہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ فرسٹ ایئر میں آپ نے یہ پڑھا کہ ایک ریاست کے 4 عناصر ہوتے ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اور حکومت جو ہے وہ ریاست کا نظم و نسق چلاتی ہے، یہ ویژیبل ہوتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ انویژیبل ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اپنی طاقت کا اظہار حکومت کے ذریعے سے کرتی ہے۔ تو حکومت کے 3 بڑے شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ تو مقننہ کو کیا کہتے ہیں؟ لیجسلیچر۔ انتظامیہ کو ایگزیکٹو، اور جو جوڈیشری ہے، عدالت کو جوڈیشری کہتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ دیکھیں کہ اس میں بھی کہا گیا کہ مقننہ کے 2 ایوان ہوں گے: ایوان بالا، ایوان زیری۔ ایوان بالا کے 150 ارکان ہوں گے اور ان کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ جو ملک وفاقی ہوتے ہیں ان کے اپر ہاؤس میں جو ایوان بالا ہوتا ہے اس میں ایکول ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے۔ کسی علاقے کی آبادی کم ہو یا زیادہ ہو، نمائندگی جو ہے وہ برابر ہوتی ہے۔ اور ایوان زیری، جس کے اراکین 300 تھے، اس میں آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ نمائندگی دی جاتی ہے۔ آبادی کے تناسب سے یہ مراد ہے کہ جس علاقے کی آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں سے زیادہ نمائندے منتخب ہوتے ہیں، اور جس علاقے کی آبادی کم ہوتی ہے اس سے کم نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو صدر ہے اس کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو محمد علی بوگرا فارمولہ کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو دونوں مقننہ کے ایوان ہیں یہ اپنے مشترکہ اجلاس میں صدر کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ منتخب کریں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اردو اور بنگالی جو ہے ان کو اردو اور بنگالی دونوں کو ملک کی سرکاری زبانیں جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ دستور ساز اسمبلی نے 21 دسمبر 1954 کو اس فارمولہ کو منظور کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کون سے حالات ہوں گے کہ پھر بھی ہمارا آئین جو ہے وہ نہیں بن سکا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ہمارے گورنر جنرل غلام محمد تھے انہوں نے اس اسمبلی کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس اسمبلی کو انہوں نے 24 دسمبر 1954 کو منسوخ کیا تھا اور یہ کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو بیس بنا کے منسوخ کر دیا۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ 1954 میں مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے اور وہاں سے صرف جو مسلم لیگ تھی اس نے بہت کم نشستیں حاصل کی تھیں، جس بنا پر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ دوسری دستور ساز اسمبلی بنے گی جو ملک کے لیے آئین بنائے گی۔ لہٰذا ہمارے ملک کے جو چوتھے وزیر اعظم تھے وہ چودھری محمد علی تھے۔ انہوں نے آ کے ملک کے لیے دوسرا آئین بنایا
اور اس آئین بنانے میں پھر کتنا ٹائم لگا اور اس کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئیں، یہ میں آپ کو اپنے لیکچر نمبر 3 میں بتاؤں گی۔ میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلا لیکچر بھی بڑے غور سے سنا ہوگا اور اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ آپ اس کے لکھنے کی بھی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس جو آئین سازی کی تاریخ ہے اس کو مکمل کریں گے اور پہلا آئین کس طرح سے بنا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تھینک یو۔